یہ ویڈیو ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور غریب لوگوں کے لیے جو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کل سے ہی جموں خطے کے اندر پینک سچویشن نظر آ رہی ہے اور سبھی لوگ بس سٹینڈ سے راجوری پہنچ الگ الگ مقامات پہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کئی ساری گاڑیوں نے ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ پہلے سے ہی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر عام شہریوں کو نہیں مل پا رہا ہے، سٹوڈنٹس کو نہیں مل پا رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدھی گاڑی مل بھی جاتی ہے تو اس کا کرایہ جو ہے وہ ڈبل وصول کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کئی ساری جگہوں سے ہمیں یہ شکایتیں ملی کہ جو شاپ کیپرز ہیں وہ ڈبل ریٹ میں سامان بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت حالات کیسے ہیں، سب لوگ پینک سچویشن میں ہیں، سب لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے باوجود ڈبل کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں بیچا جا رہا ہے، اس کے باوجود ایک عام انسان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ بالکل شرم کی بات ہے۔ وہیں دوسری طرف کئی ساری آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ لوکل آرگنائزیشنز ہوں چاہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوں، انہوں نے کچھ اپنے نمبرات بھی جاری کیے ہیں جن نمبرات پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو فری میں جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہنچانے کا کام کیا جائے گا۔ اب یہ کچھ نمبرات جو ہیں وہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچیں اور ہم آپ سے سانجھا کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ اس چیز کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں کہ ایک غریب پہ ظلم ہے جناب، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو پونچھ کے اندر آپ دیکھیے 13 سیولینز کی موت ہوئی، پاکستان نے ان 13 سیولینز کو نشانہ بنایا، معصوم سے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی موت ہوئی وہ اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں۔ قاری صاحب شہید ہو گئے، اس کے ساتھ 50 سے زیادہ لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے، گھائل ہوئے۔ اوڑی کے اندر، گینگل کے اندر، وہاں پہ 8 سے 10 مکان ڈیمیج ہو گئے، 3 سے 4 مکان راجوری کے اندر ڈیمیج ہو گئے۔ پونچھ کے اندر حالات ہی جو ہیں وہ کافی زیادہ کشیدہ ہیں، پوری رات شیلنگ ہو رہی تھی، وہاں کے عام شہریوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے ہی اوڑی کے اندر عام شہریوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس سمے سچویشن جو ہے وہ ٹینس میں ہے۔ پھر اگر کوئی ایک عام انسان اپنے گھر جانا چاہتا ہے، کوئی ایک غریب بچہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہونا چاہتا ہے، یا کوئی ایک لوکل یا نان لوکل وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس سمے بھی انہیں جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہے۔ ڈرائیورز نے ڈبل ریٹ کی ہوئی ہے گاڑیوں کی، شاپ کیپرز نے 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں لگایا ہوا ہے۔ یہی وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، انسانیت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج اگر آپ 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں بیچ کر پیسے 10 کما بھی لوگے تو اس سے کیا ہی بنا لوگے آپ؟ کسی غریب کو لوٹ لوگے تو کیسے لوٹ لوگے آپ؟ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ کئی سارے اسٹوڈنٹس پینک ہیں، وہ نکل رہے ہیں جموں سے، کئی سارے اسٹوڈنٹ پینک ہیں وہ کشمیر آنا چاہتے ہیں، کئی سارے اسٹوڈنٹس پینک ہیں جو ڈوڈا کشتواڑ جانا چاہتے ہیں، ان کے پیرنٹس پینک ہیں۔ پینک مت ہوں آپ، سب ٹھیک ہے۔ کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پہ پورا یقین ہے، اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی کسی بھی سمے کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ S-400 ایکٹیو ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک یہ سب کرتا ہے، اس کی پہلے سے عادت رہی ہے کہ وہ کبھی چین سے ہمیں بیٹھنے نہیں دے گا، کبھی چین سے ہمیں جینے نہیں دے گا، وہ ہمیشہ اسی طریقے کے جو وہ اٹیکس کرتا ہے، اور کل رات بھی کیا، 8 میزائلز بھیج دیے، ارنیا، سانبا، جموں ایئرپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈجوائننگ ایریاز کو ٹارگٹ بنایا، لیکن اسی سمے ایئر سائرن نے آواز دینا شروع کی، S-400 ایکٹیویٹ کیا، ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ تھا، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا، ان سب چیزوں کو جو ہے ان میزائلز کو جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیا۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کو پہنچانا تھا کہ کل کیا ہوا وہ بھی بتانا ضروری تھا، لیکن اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خدا را میرے ڈرائیور بھائیوں، آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہو سن رہے ہو، میں اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اس سمے سچویشن بہت ٹینس ہے، کہیں پہ بھی اگر کوئی غریب ملتا ہے تو 10 روپے کی جگہ 5 روپے اس سے لو، ایسا نہیں کہ 10 کا 15 لو۔ غریب کہاں جائے گا، کس کے آگے اپنی فریاد کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے۔ باقی ٹینشن مت لو، یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ گیس ختم ہو گیا ہے، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈیزل ختم ہو گیا ہے، ATM بند ہو جائے گا، بینک سے پیسے نکال لو، یہ سب افواہ ہے، یہ سب فیک خبریں ہیں، یہ بالکل بنا مطلب کے سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ کئی ساری جگہوں پہ فیک خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کیا، ایک برج کو ڈیمیج کر دیا، یہ بھی فیک ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ آپ جو بھی خبر ہے وہ بالکل آفیشیل خبر جو ہے اس پہ یقین کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ عمر صاحب بھی آج جموں میں ہیں،
वो भी आज लोगों से मिल रहे हैं। और जितना हो सकता है आप अपने इलाकों में अपने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप्स करें। ब्लड डोनेशन कैंप्स होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रोवाइड करना इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ काम तो कर रही है, लेकिन कई सारे हिस्सों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ फेलियर भी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है। कई सारे लोग मुश्किलात के अंदर हैं। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हाथ जोड़कर, अरे भैया ये समय आपकी रील्स का, मीम्स का नहीं है। आप लोगों ने बहुत मीम्स बना ली, आप लोगों ने बहुत रील्स बना ली, पुंछ के नाम पे बहुत फॉलोवर्स ले लिए, पुंछ के नाम पे बहुत व्यूवरशिप ले ली, घर अंदर एसी के कमरे में बैठे हुए। अब ज़्यादा ड्रामा मत करो। ये पुंछ के जो हमारे भाई हैं इनके दर्द को महसूस करो। बहुत रील्स आपने बनाई, बहुत मीम्स आप लोगों ने बनाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप इन लोकल्स के दर्द को महसूस करो, इनके दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करो। आज हर इंसान को पता है कि मैंने एक रील बना के डाल देनी है, फॉलोवर मिल जाएगा। फिर जिस तरह की जिस मर्जी में उनका मन चाहता है वो रील डाल देते, वो फॉलोवर्स के लिए कुछ भी कर देते। ऐसे लोगों पे भी शिकंजा कसा जाएगा जो गलत तरीके से नैरेटिव चलाते, जो गलत तरीके से प्रोपोगंडा चलाते, या जो गलत तरीके से जो है वो अपने सिस्टम के अंदर गलत चीज़ों को स्प्रेड करते हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।